السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وقال الله سبحانه وتعالى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستو، بزرگوں، 3 ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پہ رکھی ہے۔ چوتھی ذمہ داری نہیں ہے۔ 3 ذمہ داریاں ہم سب پر ہیں۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ 3 ذمہ داریاں آسمانوں سے اس پر آ گئی۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنا دین سیکھیں۔ یہ سب پر ضروری ہے۔ حشر کے میدان میں پوچھا جائے گا کہ تم نے دین سکھا تھا نہیں سکھا تھا، اور اگر نہیں سکھا تو وہاں کٹھڑے میں کھڑا کیا جائے گا۔ یہ سب پر ضروری ہے کہ اپنا دین سیکھو۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے دین پر چلیں۔ دین سیکھا اور دین پر چلا نہیں تو یہ آدمی منزل تک نہیں پہنچے گا۔ اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنا دین دنیا میں پھیلے، ہم اس کی کوشش میں لگے رہیں۔ کوشش کے لیے ہمارے لیے آسان طریقہ ہے دعوت و تبلیغ کا کام۔ اس سے آسان کام کوئی نہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مدارس سے دین نہیں پھیلتا، خانقاہوں سے نہیں پھیلتا، یہ نہیں کہتے۔ ہم کہتے ہیں کہ آسان سے آسان کام یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے کتاب نہیں لکھ سکتا، ہر آدمی قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتا، ہر آدمی بیان نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ کسی کو اتنا ضرور کہہ سکتا ہے کہ بھائی نماز کے لیے چل، اتنا کہہ سکتا ہے آدمی۔ تو یہ 3 ذمہ داریاں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر ڈالی ہیں۔ دین سیکھنا، دین پر چلنا، دین دنیا میں پھیلے اس کی کوشش کرنا۔ اس کے لیے جو قربانی دینی پڑے آدمی دے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی کہ مہینوں تک جو ہے چولہا نہیں جلتا تھا، کپڑوں کی کمی۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک خاتون آئی، خاتون تو نہیں آئی، ایک خاتون نے اپنے بیٹے کو بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور یوں کہا کہ حضرت میری امی یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے آپ کا کرتا دے دیجیے آپ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میرے پاس میرا ایک ہی کرتا ہے، یہ اور کوئی کرتا ہے نہیں۔ بیٹے نے جا کر ماں کو کہہ دیا آپ فرما رہے میرے پاس ایک ہی کپڑا ہے، دوسرا ہے نہیں۔ تو اس خاتون نے یہ کہلوا بھیجا
کہ آپ کو تو مدینہ والے کوئی ان کو ہدیہ دے دیں گے، مجھے کون دے گا، اس لیے آپ کا کپڑا ہی مجھے دیجیے، اصرار کیا۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کرتا نکال کے دے دیا۔ اب نماز کا وقت آیا، جو نماز کا وقت آیا تو صحابہ انتظار کرتے تھے کہ بھی نماز کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں۔ تو حضرت بلال کی ذمہ داری ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لانے کی۔ حضرت بلال گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی میرے پاس تو ایک ہی کرتا تھا اور وہ کرتا جو ہے وہ خاتون لے گئی، اب میرے پاس دوسرا کرتا ہے نہیں، میں کیسے آؤں، کپڑا تو ہے ہی نہیں میرے پاس۔ حضرت بلال نے یہ خبر صدیق اکبر اور حضرت عمر کو دی کہ ایسا معاملہ ہوا ہے۔ دونوں تشریف لائے۔ جب دونوں تشریف لائے تو کون سی خاتون تھی؟ آپ نے فرمایا ایک مدینہ منورہ کی کوئی خاتون تھی، اس نے یہ کہ میں نے دے دیا اس کو، اور دوسرا کپڑا ہے نہیں میرے پاس۔ خیر انتظام ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتا پہن کر تشریف لائے۔ پھر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی کہ نبی جی لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک فلا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ پیارے نبی جی ایک دم سے خرچ نہیں کیا کرتے، کچھ اپنے لیے بھی رکھتے ہیں۔ اگر آپ ایک دم سے خرچ کر دو گے تو آپ کو ایسا بیٹھنا پڑے گا جیسا آپ بیٹھے ہیں بھی، لیکن کپڑوں کی کمی کو برداشت کیا۔ آج ہمارے یہاں اتنے کپڑوں کی کمی ہے بھائی، کھانے کی کمی ہے، یہ فرمانا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہا بیٹا کھانے کو کوئی چیز ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا ابو کچھ بھی نہیں۔ اور دونوں جو ہے یعنی حسن حسین بھی فاقے سے ہیں، میں بھی فاقے سے ہوں، علی بھی فاقے سے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا علی کہاں گئے ہیں؟ یہ فرمایا کسی یہودی کے یہاں وہ کچھ مزدوری کرنے کے لیے گئے ہیں، اور ایک ڈول پر جو ہے کچھ کھجوریں ملا کرتی ہیں، وہ کھجور لیں گے، اب جتنی ڈولوں ایک ڈول نکالو 5 کھجوریں لو پانی کی، دوسری ڈول نکالو 5 کھجوریں لو، تیسری ڈول نکالو 5 کھجوریں لو، جب جمع ہو جائے گی کھجوریں پھر وہ آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کہاں گئے ذرا ہمیں بتاؤ۔ یہ کھانے کی کمی، حالانکہ ہے کون حضرت فاطمہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی۔ حضرت علی کون ہے؟ فرمایا کہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک شخص ہے، بہت اونچے آدمی۔ حسن حسین کون ہے؟ فرمایا کہ ریحانتیں میری دونوں ٹہنیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ حسن حسین میری دونوں ٹہنیاں ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار۔ حضرت فاطمہ کون ہے؟ کہ جنت کی عورتوں کے سردار ہیں، لیکن یہ کمی، کپڑوں کی کمی، کھانے کی کمی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں گئے جہاں یہودی کا باغ تھا، وہاں جا کر دیکھا تو حضرت علی جو ہے وہ کھجوریں وہ ڈول نکال رہے پانی کا، اور یہ دونوں بچے جو ہے حسن حسین یہ کھیل رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد دیکھتے رہے، بچوں کے ساتھ کھیلتے رہے حسن حسین کے ساتھ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی اب سورج تیز ہونے لگا ہے، یہاں گرمی بہت ہے، تب چلو گھر چلتے ہیں، کافی ہو گئی کھجوریں۔ حضرت علی نے کہا کہ نہیں حضرت ابھی تھوڑی مجھے اور جمع کرنی ہے۔ وہ کھجوریں جمع ہوئی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حسن حسین یہ گھر کی طرف آئے، اور ایک کو حضور نے اپنے کندھے پر بٹھایا، دوسرے کو علی نے اپنے کندھے پر بٹھایا، کھجوریں لی، تب جا کر گھر کے اندر کچھ کھانے کا انتظام ہوا۔ حالانکہ اللہ چاہتے تو جنت سے کھجوریں بھیج سکتے تھے، اللہ چاہتے تو جنت سے کھجوریں نہیں آ سکتی تھی۔ جب جبریل آتے تھے قرآن لے کر تو کھجوریں بھی لے آتے بھائی، کپڑے بھی لے آتے، لیکن یہ نہیں۔ حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا۔ حق جو اوپر آتا ہے وہ مخالف فضاؤں میں آتا ہے۔ حالات اتار چڑھاؤ، کبھی بیماری، کبھی یہ، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی نامناسب حالات، کبھی مناسب حالات۔ آدمی اپنے کام میں جوڑا رہے اور کام میں لگا رہے،
یکسوئی کے ساتھ ہمیں اپنے دعوت کے کام میں لگنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا، بس اتنا آدمی کر لے، یہ آدمی منزل تک پہنچ جائے گا۔ قربانی دینے کے لیے تو حضور نے اتنا قربانی دی، بھئی اگر کسی کی بیوی کسی کے پاس گھر خرچہ مانگے کوئی بری بات نہیں ہے، مانگ سکتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ماؤں نے ایک مرتبہ گھر خرچے کا مطالبہ کر دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد جب گھر میں گئے تو وہاں دیکھا تو ساری مائیں جمع ہیں۔ تب داخل ہوتی آپ نے کہا سبحان اللہ، درائر معباد، درائر کہتے سوکن کو، کہ ساری سوکن ایک ساتھ جمع ہو گئی، خیریت ہے کیا معاملہ؟ اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اپنے چارپائی کے اوپر اور سامنے یہ ساری مائیں بیٹھی ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ کیوں جمع ہوئی ہے، کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے، کیوں آئی، کیا خیریت ہے؟ سب خاموش۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آگے کرتی تھی، کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو کہ آپ بات کرو۔ حضرت عائشہ فصیحہ بلیغہ تھی، ماشاء اللہ، بات کرنے کا ڈھنگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کا ڈھنگ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات شروع کی۔ اب دیکھو بات کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے، نہ نفقہ کا مطالبہ، بیوی کہتی ہے کہ آپ جو 100 پاؤنڈ دیتے ہیں مہینے کے، 200 پاؤنڈ دیتے ہیں، 500 پاؤنڈ دیتے ہیں، ذرا 100 پاؤنڈ اور بڑھا دو، کہہ سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ہم جمع ہوئی ہیں گھر خرچے کے لیے، تھوڑا ہمارا خرچہ بڑھا دو۔ بس اتنا جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بوجھ پڑا کہ ہو میں دنیا کے لیے ہوں، خاموش ہو گئے۔ خاموشی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، روایتوں میں آتا ہے۔ اچھا، آپ کی عادت شریف آتی، روزانہ عصر کی نماز کے بعد ماؤں کے پاس جاتے تھے اور پھر جہاں رات گزارنی ہوتی تھی وہاں رات گزارتے تھے، یہ آپ کی عادت شریف آتی۔ اب یہاں جو یہ مسئلہ ہوا تو اچھا، پھر جب آپ نکلتے تھے جس ماں کے کمرے سے، تو جب ماں کے کمرے سے نکلتے باہر صحابہ کھڑے رہتے تھے، تو صحابہ کے ساتھ دوسری ماں کے گھر میں چلے جاتے، یعنی صحابہ باہر کھڑے رہتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ لے جاتے اور لے کر بات چیت کر کے پھر دوسرے گھر میں صحابہ باہر کھڑے رہتے۔ روایتوں میں یہ ہے وہ اتفاق ایسا تھا کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر بھی باہر انتظار کر رہے تھے، حضرت ابوبکر حضرت عمر دونوں انتظار کر رہے ہیں باہر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے نہیں، خاموشی۔ اچھا، اندر سے کوئی بات کی آواز بھی نہیں آ رہی ہے کہ کوئی مسئلہ ہے گھر کے اندر، اب پوچھے تو کون پوچھے، یہ مسئلہ ہے، نبی کی بات ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زیادہ خاموشی اختیار کی اور ماؤں نے بھی خاموشی اختیار کی، باہر کسی کو پتہ نہیں کیا میٹر ہے، اندر سب کو پتہ ہے کیا معاملہ ہے۔ تو حضرت ابوبکر حضرت عمر نے مشورہ کیا، وہ ایسا کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر ہم اندر چلے جاتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معاملہ ہے۔ چنانچہ صدیق اکبر نے اجازت مانگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، لیکن وہ اجازت کے اندر بھی کوئی محبت نہیں ٹپک رہی تھی۔ آ جاؤ، سیدھی سے یہ کہ اہلان سہلان، تشریف لائیے تشریف لائیے تشریف لائیے، یہ نہیں بھائی آ جاؤ۔ تھوڑی دیر میں حضرت عمر نے اجازت مانگی، حضرت عمر کو بھی اجازت دے دی۔ اب بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، داہنی طرف ابوبکر بیٹھے ہیں، بائیں طرف حضرت عمر بیٹھے ہیں، اور امہات المومنین ساری کے ساری پردے کے ساتھ سامنے بیٹھی ہیں۔ اب خاموشی کون توڑے؟ خاموشی کیا میٹر ہے گھر میں یہ تو پتہ چلنا چاہیے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بوجھ کس بات کا ہے یہ تو سامنے آئے، خاموشی کون توڑے؟ تو روایتوں میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر کو اشارہ کیا، آپ کچھ بولو، یعنی کوئی بولو تو کچھ بولو تو سامنے آئے گی بات کیا معاملہ ہے۔ صدیق اکبر نے اشارہ کیا کہ نہیں تم کچھ کہو، یہ اشارے میں چل رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتہ نہیں، آپ تو خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور میں بھی خاموشی کے ساتھ بیٹھی ہوں۔ حضرت عمر کہتے تھے کہ میں بہت بڑی الجھن میں پڑ گیا کہ ارے یہ مسئلہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، امہات المومنین کا۔
تو میں نے مختصر استخارے کی دعا پڑھی، اللہم اغفر لی واختر لی ودبر لی امری فإنی لا احسن التدبیر۔ اے اللہ تو ہی میرے دل میں ڈال، میں کیا بات کروں۔ اچانک مجھے الہام ہوا کہ کوئی ایسی بات کروں جس سے حضور ہنس پڑے، حضور کا ہنسا دوں۔ جب ہنساؤں گا تو بات سامنے آ جائے گی کہ کیا معاملہ ہے، لیکن حضور کا ہنساؤں تو ہنسانے کے لیے جھوٹ بات تو نہیں بول سکتا میں، کوئی صحیح قصہ ہونا چاہیے۔ اب صحیح قصہ کیا کہوں میں، تو میں سوچتا رہا تو اچانک جو ہے میرا اور میری بیوی کا قصہ یاد آ گیا، ام حفصہ کا۔ حضرت حفصہ سامنے بیٹھی ہوئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات شروع کی، تھوڑے سے آگے بڑھے کہ حضور متوجہ ہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہی نہیں ہوئے، اور آگے بڑھے لیکن حضور متوجہ ہی نہیں ہوئے، یہاں تک کہ حضرت عمر نے کہا کہ حضرت آج رات کو 2 رات پہلے میرا اور ام حفصہ، یہ حفصہ بیٹھی ہے، میرا اور ام حفصہ کا کچھ معاملہ ہوا ہے، یہ حضرت عمر نے کہا۔ حضور خاموش، یا تو حضور یہ کہے بتاؤ بھی کیا معاملہ ہوا، یہ بھی خاموشی۔ نبی کی خاموشی جو ہے یہ بہت معنی رکھتی ہے کہ نبی خاموش کیوں ہے۔ اب حضرت عمر نے کہا کہ حضرت کچھ راتوں پہلے میرا اور ام حفصہ کا ایک معاملہ ہوا ہے، تو آپ خاموش ہیں۔ پھر حضرت عمر نے تھوڑا سا آگے بڑھ کر اپنا قصہ سنایا۔ حضرت ہم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو مکہ مکرمہ میں ہماری بیویاں ہماری بہت خدمت کرتی تھی۔ مدینہ منورہ آئے، یہاں آ کر انصار کی عورتوں کو دیکھا تو یہ ہماری بیویاں جو ہے یہ شیرنیاں بن گئی ہیں، بات مانتے ہی نہیں۔ کبھی تو رات کو میرا ایسا ہی قصہ ہوا، یہ حضرت عمر کہہ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دھیان سے سن رہے ہیں، مائیں بھی سن رہی ہیں، صدیق اکبر بھی سن رہے ہیں، چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے کہا کہ حضرت میں روزانہ تہجد میں اٹھتا ہوں تو حفصہ کی امی جو ہے میرے لیے مصلی بچھا دیتی ہے، خوشبو رکھ دیتی ہے، پانی رکھ دیتی ہے لوٹے میں، مسواک رکھ دیتی ہے، یہ میری ضرورت کی چیزیں ہیں رکھ دیتی ہے۔ لیکن 2 راتوں سے ایسا قصہ ہوا، میں تہجد میں اٹھا تو نہ مسواک، نہ عطر، نہ پانی، نہ مصلی، جو ضرورت کی چیزیں کوئی ہے ہی نہیں۔ تو میں نے پوچھا بھی طبیعت خراب ہے آپ کی، آج خدمت نہیں ہو رہی؟ تو اس نے شیرنی کی طرح جواب دیا، ہاں طبیعت ٹھیک ہے ہماری۔ اچھا طبیعت خراب ہے تو پھر طبیعت تمہاری ٹھیک ہے اور اچھے خاصی ہو تم تو یہ خدمت کیوں نہیں؟ تو اس نے پھر دوسرا جواب دیا، خرچہ بڑھاؤ میرا خرچہ۔ جب حضرت عمر نے کہا کہ حفصہ کی ماں نے خرچہ بڑھانے کی بات کی تو حضور ہنس پڑے۔ حضور نے کہا یہ بھی خرچہ بڑھانے کے لیے جمع ہوئی۔ ظہر الامر، روایت میں آتا ہے ظہر الامر، معاملہ سامنے آ گیا، کیا معاملہ ہے۔ اب جب یہ اچھا خرچہ بڑھانے کے لیے جمع ہوئی ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بوجھ تھا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ ابو بکر کھڑے ہوئے اور حضرت عائشہ کو ڈانٹنے لگے، اور اب حضرت عمر کھڑے ہوئے اور حضرت حفصہ کو ڈانٹنے لگے، اور یہ کہنے لگے خبردار تمہیں مانگنا ہو تو ہم سے مانگو، حضور سے مت مانگنا۔ جب تھوڑی سی زیادتی کرنے لگے یہ دونوں حضرات، ابو بکر اور عمر دونوں کے دونوں اپنی صاحبزادیوں پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ میں پڑھا کر معاملہ کلیئر کیا۔ ارے کوئی بات نہیں، یہ ہو جاتا ہے، قواریر، یہ تو قواریر ہے، قواریر کہتے ہیں عطر کے کنٹر کو، بھئی یہ تو قواریر ہے، کوئی بات نہیں، یہ کہہ کر یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ ٹھیک اس قصے کے 2 سال بعد یہ قصہ ہو گیا۔ اس کے 2 سال کے بعد ماؤں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب تو فتوحات بہت ہو گئی ہیں، مدینہ منورہ میں مال بہت آنے لگا ہے، اب تو جو ہے فلاں جگہ سے مال آیا، فلاں جگہ سے مال آیا، فلاں جگہ سے مال آیا، اب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں، شاید ہمارا معاملہ حل ہو جائے۔ چنانچہ ہر ماں نے یہ مشورہ کیا۔ یہ یاد رکھا امہات المومنین کے 2 جماعتیں تھیں، 2 ٹولیاں، ایک ٹولی کی ذمہ دار حضرت عائشہ ہوتی تھی، دوسرے ٹولی کی ذمہ دار حضرت ام سلمہ ہوتی تھی، ان کے پیچھے ایک ٹولی حضرت ام سلمہ کے پیچھے، ایک ٹولی حضرت عائشہ کے پیچھے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ بات طے کر لی کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ہر ماہ تھوڑا تھوڑا کان میں ڈالتے رہے خرچے کے بارے میں، اور فلاں تاریخ پر جمع ہوں گے۔
جب تھوڑا تھوڑا کان میں ڈالنے کی بات آئی تو کسی ماں نے کوئی بات کی ہی نہیں. کیوں نہیں کی؟ میں یہ کالی ہنڈیا میرے سر کیوں لوں؟ وہ کرے گی، وہ کرے گی، وہ کرے گی، بات ہوئی ہی نہیں اور وہ تاریخ آ گئی. مورخین نے لکھا ہے ٹھیک اس قصے کے 2 سال کے بعد جب مدینہ میں تھوڑی سی ریل پل شروع ہوئی اور پھر سے مائیں جمع ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سبحان اللہ، درائز ماہ بعد بھائی 2 سال پہلے تم جمع ہوئی تھی اور 2 سال کے بعد پھر سے جمع ہو گئی، خیریت تو ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی اور یوں کہا کہ حضرت نحن بنات قریش، ہم قریش کی بیٹیاں ہیں اور مالداروں کی بیٹیاں ہیں، ہم جوان ہیں، ہمیں کوئی قورمے نہیں کھانے. یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، قورمہ تو زمانے میں تھا نہیں، ہمیں کوئی بڑھیا کھانے نہیں کھانے، ہمیں بس صرف اتنا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے فاقے ختم ہو جائے. میں نے کہا نا حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے. یہ جو فاقے ہیں ہم پر یہ ہمارے ختم ہو جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا یہ فاقے یہ نبیوں کے مہمان ہیں، یہ دین کے لیے قربانیاں ہیں. تم چاہتی ہو کہ نبیوں کے مہمان کو اپنے گھر سے نکالو؟ یہ حضور نے جواب دیا یہ تو نبیوں کے مہمان ہیں. دین کے خاطر قربانیاں دینا یہ تو مسلمان کا بہت اعلیٰ درجہ ہوتا ہے. بس جہاں حضرت عائشہ نے یہ بات کی ہم قریش کی بیٹیاں ہیں، مالداروں کی بیٹیاں ہیں، یہ ابو بکر کی بیٹی ہے، یہ فلاں کی بیٹی ہے، یہ حیی ابن اخطب کی بیٹی ہے حضرت صفیہ. حیی ابن اخطب یہ بہت بڑا مالدار یہودی تھا. حیی ابن اخطب سب سے ٹاپ 1 مالدار تھا. حضرت صفیہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ میرا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا اور کس طریقے سے ہوا وہ لمبی تفصیل ہے، لیکن مجھے سمجھانا یہ ہے کہ قربانی کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. بڑوں سے بھی قربانیاں دلوائی گئی اور انہوں نے بھی اخلاق برتے. حضرت صفیہ کہتی تھی میں ہوئے ابن اخطب کی بیٹی اور ہوئے ابن اخطب ٹاپ 1 آدمی مالدار یہودیوں کا، میں جب تک حضور کے زوجیت میں رہی کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد کے خلاف کوئی بات نہیں کی، کبھی بھی نہیں. ایک مرتبہ شروع میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت یہ بہنیں جو ہیں امہات المومنین یہ مجھے چھیڑتی رہتی ہے اور کہتی رہتی ہے کہ تو تو یہودی کی بیٹی ہے، تو تو یہودی کی بیٹی ہے، تو تو یہودی کی بیٹی ہے. تو حضور نے بہت پیار سے کہا کہ تو یہ جواب کیوں نہیں دیتی، تو جواب کیوں نہیں دیتی کہ میں 3 نبیوں کے بیچ میں ہوں. یہ حضور نے کہا حضرت صفیہ سے. میرا شوہر نبی، میرا والد نبی حضرت ہارون اور میرے چچا نبی حضرت موسیٰ، یہ 3 نبیوں کے بیچ میں ہوں. تم تو نبیوں کے بیچ میں نہیں ہو. یہ تو کہ ان کو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. چنانچہ یہ دوسری مرتبہ جو قصہ ہوا 2 سال کے بعد ماں عائشہ نے صرف اتنا کہا ہم کوئی لمبا چوڑا خرچہ نہیں مانگتی، صرف فاقے دور ہو جائے. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بوجھ پڑا، آپ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہہ دیا 1 مہینہ تمہاری ہماری جدائی. نکل گئے. اپنے غلام رباح کو لے لیا ساتھ. حالانکہ معاملہ کتنا ہے کہ ویسا خرچہ بڑھاؤ، فاقے. آپ نے فرمایا یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے، دین کے خاطر قربانیاں دینا یہ اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے. دین کا کام کر رہا ہے آدمی، چلہ لگا رہا ہے، 3 چلے دے رہا ہے اور پھر اس پر کچھ حالات آ رہے ہیں برداشت کر رہا ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے. یہ برداشت کیا. اب سیدھے ایک ہی اعلان کر دیا میری اور تمہاری 1 مہینے کی جدائی. اب سارے مدینہ منورہ میں اعلان ہو گیا ماؤں کو طلاق ہو گئی، ماؤں کو طلاق ہو گئی، ماؤں کو طلاق ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تھے نہیں، اتفاق تمام موجود نہیں تھے. ان کی ایک دوسری بیوی تھی وہاں گئے ہوئے تھے. پورے مدینہ میں یہ اعلان ہو گیا. صدیق اکبر ہنچکیاں مار کر رو رہے، حضرت علی ہنچکیاں مار کر رو رہے، حضرت فاطمہ ہنچکیاں مار کر رو رہی. ارے کیا ہو گیا حضور کہاں چلے گئے؟ یار 5 نماز پڑھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آتے تھے اور وہ جگہ دور ہے، اتنا قریب نہیں ہے. ہاں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ ہوا تھا ان کے صاحبزادے کا، وہ جگہ مدینہ منورہ کی دور ہے.
مشربہ ام ابراہیم کہتے ہیں، اب تک وہاں لکھا ہوا ہے مشربہ ام ابراہیم۔ وہاں آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں جاتے تھے، وہاں سے نماز پڑھانے آتے تھے، پھر جاتے تھے نماز پڑھانے آتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطلاع دی، حضرت مدینہ میں ایسا ایسا ہوا۔ حضرت عمر نے کھٹ سے ایک جملہ کہا، کھٹ سے، کیا ملک غسان آ گیا؟ اس زمانے باتیں چل رہی تھی کہ ملک غسان آئے گا اور مدینہ کو توڑ پھوڑ کرے گا، کیا ملک غسان آیا؟ تو وہ ساتھی نے کہا، ان کا پارٹنر تھا، اس نے کہا ملک غسان نہیں آیا، اس سے خطرناک معاملہ ہوا ہے۔ کہ کیا معاملہ ہوا؟ یہ کہ حضور نے سب کو طلاق دی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اگر یہ خبر صحیح ہے تو یہ علامت ہے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے گا، حضور ہمارے درمیان رہیں گے نہیں۔ سیدھے حضرت عمر بھاگے وہاں سے مسجد نبوی میں آئے، دیکھا کہ سب رو رہے ہیں، خواتین اپنی جگہ رو رہی ہیں، مائیں اپنی جگہ رو رہی ہیں، حضرت فاطمہ اپنی جگہ رو رہی ہے، حضرت علی اپنی جگہ رو رہے۔ سیدھے حضرت عمر مسجد میں داخل ہو کر کہا این ابا بکر، این ابا بکر، ابو بکر کہاں ہے؟ سیدھے صدیق اکبر کے پاس آئے، وہ رو رہے تھے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کیوں روتے ہو آپ، کیا بات ہے؟ تو تم نے سنا نہیں؟ میں سنا تو ہے کہ ماؤں کو طلاق ہو گئی، لیکن آپ نے تحقیق کی؟ یہ حضرت عمر نے پوچھا، آپ نے تحقیق کی؟ تو کہا نہیں میں نے تحقیق نہیں کی۔ تم نے عائشہ سے کوئی نہیں پوچھا؟ مجھے شرم آتی ہے، میری بیٹی ہے اور ام المومنین ہے، میں نہیں پوچھ سکتا۔ تو حضرت عمر نے کہا آپ خاموش ہو جاؤ، آپ رو مت، میں حفصہ کے پاس جاتا ہوں اور جا کر میں تحقیق کرتا ہوں بات کیا ہے۔ چنانچہ سیدھے حضرت حفصہ کے پاس آئے حضرت عمر، اور حضرت حفصہ سے کہا بیٹی کیا معاملہ ہے؟ ایسے ہی خبریں مدینہ میں سن رہے ہیں۔ تو حضرت حفصہ نے روتے ہوئے کہا ابا کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ مسئلہ ہوا کہ تھوڑا ہم نے کہا کہ فاقے کب تک برداشت کریں ہم، تو حضور نے کہا یہ تو نبیوں کے مہمان ہیں، دین کے خاطر تم کر رہی ہو، بھائی دین کے خاطر جو قربانی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ تو اس پر حضرت عمر نے ایک دھپ ماری حضرت حفصہ کی، ایک، اور کتابوں میں لکھا ہے تھوڑی اچھی خاصی ماری، یعنی زور سے، غصے میں جیسے مارتے ہیں۔ اور پھر یہ کہا ہمیشہ سے میں تو یہ سمجھاتا تھا کہ حضرت عائشہ کا بہت اونچا مقام ہے، تیرا اتنا اونچا مقام نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کا تو بہت اونچا مقام ہے، باری میں حضرت عائشہ کے بارے میں مدینہ والے کھجورے، کھانا، تلبینہ اور ہدیے ہدایے بہت بھیجتے ہیں، اور آسمانوں پر بھی اس کا اونچا مقام ہے کہ اس کے لحاظ کے اندر پوری کی پوری صورتیں نازل ہوتی ہیں، تیرا وہ مقام نہیں ہے۔ تو میں تجھے پہلے سے سمجھا رہا تھا کہ اس مسئلے میں عائشہ کے پیچھے نہ چل۔ اب یہ معاملہ ہوا، دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کے چلے گئے، یہ بتاؤ حضور کہاں گئے؟ حضرت حفصہ نے کہا روتے ہوئے مشربہ ام ابراہیم میں گئے۔ حل معہو احد، ساتھ میں کوئی ہے؟ یہ کہا رباح ساتھ ہے، غلام کا نام تھا رباح، کہ رباح ساتھ ہے۔ تو حضرت عمر سیدھے حضرت ابوبکر کے پاس آئے، آپ رو مت، طلاق نہیں ہوئی ہے، خالی حضور نے کہہ دیا ہے 1 مہینہ تمہاری ہماری جدائی، یہ کہہ کر حضور ناراض ہو کر گئے۔ صدیق اکبر نے کہا بھائی حضور کا ناراض ہونا یہ بھی تو ٹینشن والی چیز ہے، حضور ناراض ہو جائیں یہ بھی تو بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت عمر سیدھے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہاں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو رباح باہر بیٹھے ہوئے تھے، گرمی کا مہینہ تھا، جون جولائی کی گرمیاں تھی، سخت گرمی، لویں چل رہی تھی مدینہ منورہ میں۔ حضرت عمر نے جاتے ہی رباح سے کہا میں ملنا چاہتا ہوں، کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو رباح نے اندر جا کر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، نبی اجازت نہ دے اور مجھے اجازت نہ دے، میں اگر اس حال میں مر گیا تو منافق بن کے مروں گا، میرے بارے میں کوئی حضور کے دل کے اندر کوئی چیز، نبی اجازت نہ دے، یہ تو بہت بڑی چیز ہو گئی۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجنون کی طرح مدینہ میں گھومتا تھا، پاگل گھومتا ہے یہ پاگل، کوئی سمجھ میں کس سے مشورہ کروں؟ ابو بکر سے مشورہ نہیں کر سکتا، حضرت عثمان سے مشورہ نہیں کر سکتا، حضرت عائشہ سے مشورہ نہیں کر سکتا، کسی سے مشورہ نہیں کر سکتا، سیدھا میں اکیلا مدینہ کے کئی چکر لگا لیے سوچنے کے لیے کیا کروں کیا کروں کیا کروں، یہاں تک کہ مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، میں سیدھا آیا اپنے گھر پر، اور گھر آ کر میں نے تلوار لی، حضرت عمر کہتے تھے،
اور تلوار لے کر پھر پہنچا وہاں جہاں ربا کھڑے ہوئے تھے، اور باہر جا کر میں نے کہا اے اللہ کے نبی، میں عمر ابن خطاب بول رہا ہوں، میں آپ کے محبت میں آیا ہوں، حفصہ کی محبت میں نہیں آیا ہوں، آپ مجھے کہہ دیں تو حفصہ کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں پہ ڈال دیتا ہوں، آپ مجھے حکم کریں، آپ تو محبت میں آیا ہوں۔ جہاں حضور نے جملہ سنا آپ نے فرمایا آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، حضرت عمر خود کہتے تھے کہ لیٹے ہوئے تھے، اوپر کرتا نہیں تھا، لنگی تھی اور ایک چٹائی تھی، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے۔ میں گیا، میں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات تو نہیں کی، لیکن میں نے دیکھا کہ ابھی آج سخت ناراض ہیں۔ پہلے تو میں نے ہنسا دیا تھا پہلے قصے میں، اب یہ قصہ ہنسانے کا نہیں ہے، بس میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا کہا کہ حضرت آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کا دیکھیں پانی کا کٹورا کتنا کمزور ہے، آپ کے پاس چارپائی بھی ٹھیک نہیں ہے، بستر بھی ٹھیک نہیں ہے، چٹائی پر آپ آرام کر رہے ہیں، کمرہ بھی چھوٹا ہے مشربہ ام ابراہیم میں، اور آپ پر یہ حالات، کھانے کے اعتبار سے حالات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، نہیں ایک جملہ حضرت عمر نے اور کہا، یہ یہود نصارہ ہے، ان کے مکانات کتنے اچھے ہیں، ان کے کپڑے کتنے اچھے، ان کے گھر کتنے اچھے، ان کا کھانا کتنا اچھا۔ جب حضور نے یہ سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ حضرت عمر کہتے تھے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ننگی پیٹھ کبھی نہیں دیکھی تھی، اس دن دیکھی، کہاں تل کے دانے ہوتے ہیں، کہاں کیا ہے کیا، اور چٹائی کے نشانات بھی میں نے آپ کی پیٹھ پر دیکھے، چٹائی کے نشانات۔ حضور نے بیٹھتے ہی کہا عمر ہم فی النار ونحن فی الجنہ، وہ جہنم میں جائیں گے اور اللہ ہمیں جنت دے گا اس قربانی کی وجہ سے، تو بھی جو ہے مال و منال کے چکر میں پڑ گیا۔ حضور نے مجھے ڈانٹا، ایسا ڈانٹا، تب سے میں نے کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات نہیں کی۔ علماء نے لکھا ہے ٹھیک 1 مہینے تک برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے جاتے تھے مسجد نبوی میں، اور امہات المومنین اپنے کمروں سے دیکھتی تھی حضور آئے، نماز پڑھائی، نماز پڑھا کر چلے، یہ دیکھتی تھی امہات المومنین کبھی ہمارے کمروں کی طرف دیکھتے بھی ہیں کہ نہیں دیکھتے، لیکن حضور سر نیچا کر کے جاتے، سر نیچا کر کے آتے۔ پھر آیت تخیر نازل ہوئی، اختیار والی آیت، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ اس کو کہتے ہیں عربی میں آیت تخیر، اختیار والی آیت، کہ یہ آیت آپ پڑھ کے سناؤ۔ جب یہ اختیار والی آیت نازل، اختیار ہے بھی عورتوں کو، میرے ساتھ رہنا چاہو یہ قربانیاں دے کے رہنا پڑے گا، اور اگر تمہیں معلوم بنا دیجیے میں تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، جہاں چاہو شادیاں کر لو اور اپنی زندگی گزارو۔ اس کو کہتے ہیں آیت تخیر۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے پیارے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها، اگر تم دنیا چاہتی ہو اور اس سے زینت چاہتی ہو، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، اگر تم دنیا چاہتی ہو، زینت چاہتی ہو، میں تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، پھر تمہیں جہاں زندگی گزارنی ہو گزارو، اور اگر قربانی والی زندگی چاہتی ہو، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ اور رسول چاہتی ہو، اس طریقے سے زندگی قربانی کے ساتھ گزارنی پڑے گی۔ اس کو کہتے ہیں اختیار والی آیت۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے کمرے میں داخل ہوئے، سب سے پہلے۔ تو حضرت عائشہ کے کمرے میں جب آئے تو حضرت عائشہ نے کہا مہلن یا رسول اللہ، حضرت آپ نے تو 1 مہینے کی قسم کھائی تھی، ابھی تو 1 دن باقی ہے، 1 دن پہلے کیسے آ گئے آپ؟ یہ حضرت عائشہ نے کہا کہ حضرت آپ نے تو 1 مہینے کی قسم کھائی تھی، ابھی تو 1 دن باقی ہے،
ایک دن پہلے کیسے آ گئے؟ حضور نے بھائی کھڑے کھڑے کہا کہ عائشہ کبھی کبھی مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے. یہ حضور نے جواب دیا کہ کبھی کبھی مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے. ہمارے ہوتا ہے نا 29 30، اور تمہارے یہاں تو بہت زیادہ ہوتا ہے انگلینڈ کے اندر، تو کہ کبھی کبھی مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے. جب حضرت عائشہ نے یہ سنا تو حضرت عائشہ نے کہا اچھا آجی تشریف لائیے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھ اویس، پیار سے کہا، بیوی کا ہماری شریعت میں پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت میں سنت ہے، لیکن دھمال والا نہیں. حضرت عائشہ کا نام عائشہ تھا، حضور پیار میں اویس کہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیار میں عائش کہتے تھے، عائش. کبھی حمیرہ فرماتے تھے، کبھی صدیقہ کہتے تھے، کبھی جو عفیفہ کہتے تھے. یہ نام نہیں تھے، نام تھا عائشہ. تو آپ نے چونکہ اب وہ غصہ ختم ہو گیا ہے اور آیت تخیر میں نازل ہو گئی، ایک برابر آئی یہ آیت نازل ہوئی. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائش ایک آیت نازل ہوئی ہے، جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، ماں باپ سے پوچھ کر جواب دینا، فوراً جواب نہ دینا. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آیت تو سناؤ. نہیں، پہلے تو وعدہ کر کہ ماں باپ کو پوچھے بغیر جواب نہیں دے گی، تو ماں باپ سے مشورہ کرنا پھر جواب دینا. جو تو جواب دے گی وہ عرش پر لکھ دیا جائے گا، تیرے زبان سے جو نکلا وہ ہو جائے گا. اس لیے بہت بالکل تو ماں باپ کے پوچھے بغیر جواب نہ دینا. تو حضرت عائشہ نے کہا تو آیت تو پڑھ کے سناؤ. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے آیت پڑھ کے سنائی. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. یہ آیت جب دونوں آیتیں سنائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت عائشہ نے کہا کہ حضرت مجھے میرے ماں باپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ کو پسند کرتی ہوں، اس کے رسول کو پسند کرتی ہوں. آج کے بعد سے کبھی بھی اس کے بارے میں ہماری زبان پر نہیں آئے گا. ہو گیا وہ ہو گیا. انی احب اللہ ورسولہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. بہت اچھا جواب دیا تو نے، بہت اچھا جواب دیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری ماؤں کے گھر پر روانہ ہوئے کہنے کے لیے، یاد سنانے کے لیے. حضرت عائشہ پیچھے سے بھاگی آئی. یہ فرمایا حضرت امہات المومنین پوچھے گی کہ عائشہ نے کیا جواب دیا، میرا جواب مت بتانا، میرا جواب مت بتانا. آپ نے فرمایا نہیں، میں ضرور بتاؤں گا، میں ضرور بتاؤں گا کہ عائشہ نے جواب دیا ہے، عائشہ نے جواب دیا ہے. ہر ماں کے پاس جاتے اور ہر ماں کے پاس جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ کے سناتے اور ہر ماں کہتی انی احب اللہ ورسولہ، انی احب اللہ ورسولہ. اس قربانیوں کے ساتھ دین کو دنیا میں پھیلایا ہے، چھوٹے چھوٹے مکانوں میں زندگی گزاری ہے. حسن بصری کہتے تھے جب میں مراہق ہوا ہوں، بالغ ہونے کے قریب ہوا ہوں، وہ مکانات اتنے چھوٹے تھے کہ میں کھڑا ہوتا اور ہاتھ اوپر کرتا چھت کو ہاتھ لگ جاتا، اور کبھی فرض محبت میں ان مکانات میں سوتا تو اس طرف ہاتھ کرتا یہاں دیوار کو ہاتھ لگ جاتا، اس طرف ہاتھ کرتا یہاں دیوار کو ہاتھ لگ جاتا. یہ حضرت حسن بصری کہتے تھے. عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں جب حاجی بہت آنے لگے تو پھر اس وقت میں پائے تخت دمشق، وہاں مرکز تھا ان کا، تو وہاں سے بادشاہ نے خبر بھیجی کہ بھئی جو ہے یہ گھروں کو گراؤ اور مسجد نبوی میں داخل کرو. عمر ابن عبدالعزیز کو جب یہ خط ملا ہے پوری رات ہچکیاں مار کے روتے رہے. ان کی بیوی فاطمہ نے پوچھا آج رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو بولے یہ خط آیا ہے، یہ امہات المومنین کے جو مکانات ہیں ان مکانات کو گرانے کا آرڈر آیا ہے. اب میرے حیات میں یہ مکانات گریں مجھے اچھا نہیں لگتا. ان مکانات میں قرآن نازل ہوا ہے، ان مکانات میں دعائیں مانگی گئی ہیں، ان مکانات میں جو فرشتے آئے ہیں، ان مکانات میں حضور کے آنسو چھپے ہوئے ہیں، پوشیدہ تیری آنکھ میں، پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشان کہ سب. تو فاطمہ نے بہت اچھا جواب دیا. حضرت فاطمہ نے، ان کی بیوی تھی، یہ کہا کہ دیکھو یہ مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے، تم فکر مت کرو، آپ مسجد نبوی میں جاؤ اور سارے فقہا کو جمع کرو اور فقہا کو جمع کر کے خط سنا دو، فقہا کیا کہتے ہیں وہ جواب وہاں بھیج دو.
عصر کی نماز پڑھائی عمر ابن عبدالعزیز نے مسجد نبوی میں، وہاں کے امیر تھے مدینہ منورہ کے، اور سارے مدینہ کے فقہا کو جمع کر کے وہ خط جو پڑھ کے سنایا، سارے فقہا بہت روئے اور یوں کہا ہم سب کی رائے یہ ہے کہ مکانات گرنے نہیں چاہیے، باقی رکھو، تاکہ قیامت تک حاجی آئیں اور دیکھیں کہ نبی نے کون سے مکانوں میں زندگی گزاری ہے، تاکہ اپنے گھر جا کر نبی کے مکانوں کی نقل اتاریں۔ عمر ابن عبدالعزیز نے خط لکھ دیا، جب خط لکھا تو وہاں سے جواب آیا کہ فرمایا کہ نہیں، فقہا کو مت پوچھو، امر الملک، بس یہ جواب آ گیا، امر الملک، بھائی بادشاہ کا حکم ہے، فقہا کے اب نہیں مانتے، علماء کے نہیں مانتے، تم مدینہ کے گورنر ہو، تمہاری ذمہ داری ہے ان مکانوں کو گراؤ۔ حج آنے سے پہلے رجب کے اندر یہ خط آیا ہے اور ابھی رمضان آنا باقی ہے، اس کے بعد حج، تو بادشاہ نے کہا کہ حج آنے سے پہلے یہ مکانات گر جانے چاہیے، یہ امر الملک ہے، کیونکہ حاجی بہت بڑھ رہے ہیں اور ان کو ٹھہرانے کی، نماز پڑھنے کے مسئلے ہیں یہاں پر، اس لیے آپ گرانا شروع کرو۔ اب تو چونکہ امر الملک آیا، اب وہ کچھ نہیں کر سکتے عمر بن عبدالعزیز۔ اس زمانے میں احباش ہوتے تھے، احباش، حبشی لوگ جو مکانوں کو گراتے تھے، سارے حبشیوں کو عمر بن عبدالعزیز نے جمع کیا، کہا کہ یہ مکانات گرانے، حبشیوں نے کہا کہ ہم نہیں گرا سکتے، ان مکانوں کو کیسے گرائے جس میں نبی نے آنسو بہائے ہیں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ نہیں امت کے لیے کتنے دعائیں مانگی ہیں، پتہ نہیں کتنے روئے ہیں اور پتہ نہیں کتنے فاقے برداشت کیے ہیں۔ ایک ایک کو عمر بن عبدالعزیز سمجھاتے تھے اور سمجھا کر حبشیوں کو کہتے تھے تو پہلے یہ مکان گراؤ، پھر اس کے بعد یہ مکان گراؤ۔ چنانچہ مدینہ کے بوڑھے، مدینہ کے چھوٹے، مدینہ کی عورتیں آئی اور عمر بن عبدالعزیز سے کہا ہم ان مکانوں کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلے یہ مکان نہیں گرائیں گے، پہلے یہ ہمیں قتل کریں گے، پہلے ہم مریں گے، بعد میں مکانات گرائے جائیں گے۔ انتشار کی شکلیں ہوئیں تو عمر بن عبدالعزیز نے سب کو سمجھایا، سب کو حدیث سنائی، تب جا کر وہ مکانات گریں۔ فقہا نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے، جب وہ مکانات گرائے جا رہے تھے مدینہ منورہ کے گھر گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، گھر گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ مکان گر رہے ہیں جس میں قرآن نازل ہوا ہے، وہ مکان گر رہے ہیں جس میں اتنی قربانیوں کے بعد دین کا وجود ہوا ہے۔ تو میں تو بات یہ کر رہا ہوں کہ ہم اپنے دین کے لیے قربانیاں دیں، اور ہمارے لیے قربانی کیا ہے بھائی؟ 3 چلہ لگاؤ، چلہ لگاؤ، نامناسب حالات آئے برداشت کرو اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کرو۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اللہ کا دین ہے، جو اللہ کے دین کے لیے جان کی، مال کی، جذبات کی قربانی دے گا اللہ اسے چمکائے گا، وہ کبھی بھی نامراد ہو ہی نہیں سکتا جو دین کے خاطر اپنے آپ کو کھپائے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کبھی کبھار ہم پر ایسے بھی حالات آئے ہیں کہ وہ جماعت آ گئی، کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جماعت آ گئی، اب دعوت کرتے ہیں نا ہمارے یہاں بھی، ہمارے گھر سے کھانا آئے گا، ہمارے گھر سے کھانا آئے گا، تو ابا فرماتے تھے کہ اب جماعت آئی ہے گاؤں کے اندر، کھلانے کے لیے کچھ نہیں، تو کیا کریں بھائی؟ تو وہاں دیہاتوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے یا کبوتر جمع ہوتے ہیں، بولے وہاں جا کر میں کبوتر پکڑ کے لاتا تھا، تمہاری ماں کو دیتا تھا، یہ 2 کبوتر آ گئے، یہ 3 آ گئے، یہ 4 آ گئے، جب 10 کبوتر ہو جاتے تو میں کہتا کہ الحمدللہ چلو جماعت والوں کا کھانا ہو گیا۔ بولے جماعت آنے تو ہم خالی اتنا دیکھتے تھے کہ کبوتر کہاں ہے، یہ کھلانے کے لیے پیسے نہیں ہے اور ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہم کھلا میں، تو کبوتر یا 10 کبوتر آ جانے تو تمہارے والدہ کو بجا کے کہتا تھا کہ لو الحمدللہ جماعت والوں کا کھانا ہو گیا، الحمدللہ۔ قربانیاں دو گے انشاءاللہ بھائی، اس کے ساتھ ساتھ دعوت کا کام اگر ہمیں کرنا ہے، اس کے اندر بنیادی چیز ہے صفات کے ساتھ ہم کریں گے تو منزل تک پہنچیں گے، بغیر صفات کے کیا تو منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور سب سے بڑی صفت کیا ہے؟ داعی کا دل قلب سلیم ہونا چاہیے، قلب سلیم۔ دل کی 2 قسمیں ہیں، ایک قسم ہے قلب سلیم۔ قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ وہ دل جس دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی نہ ہو، یہ قلب سلیم ہے۔
وہ دل جس دل کے اندر کسی کے بارے میں حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں قلب سلیم، صاف ستھرا دل۔ جو صاف ستھرا دل والا ہوگا اس کی عبادت بھی قبول، اس کی نیکیاں بھی قبول، اور اس کی عبادت سے اللہ نتیجہ بھی نکالے گا۔ مثلا عشاء کی نماز ہم نے پڑھی اور قلب سلیم کے ساتھ پڑھی، صاف ستھرے دل کے ساتھ، تو ہماری عشاء کی نماز بھی قبول، اس کے بعد کے دعائیں مانگے وہ بھی قبول، اور پھر نماز کا نتیجہ بھی نکلے گا۔ یعنی نماز گناہوں سے روکتی ہے، یہ نماز ہمیں روکے گی، کیوں کہ ہم نے صاف ستھرے دل کے ساتھ پڑھی ہے۔ اور دوسری قسم ہے دل کی قلب سقیم، بیمار دل۔ بیمار دل کسے کہتے ہیں؟ جس دل کے اندر کچرا بھرا ہوا ہو، کسی کے بارے میں حسد ہو، کسی کے بارے میں بغض ہو، کسی کے بارے میں بدگمانی ہو، کسی کے بارے میں برائیاں بھری ہوئی ہے، تو اس آدمی کی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا۔ سارے علماء کا اتفاق ہے اس پر، نیکیاں ملیں گی۔ عشاء کی نماز ہم نے پڑھی، دل کے اندر کچرے کے ساتھ پڑھی، تو کیا وہ عشاء کی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا؟ فرشتہ کیا لکھے گا؟ عشاء کی نماز اس کی ہو گئی، فرض ادا ہو گیا، یہ لکھے گا۔ اور فرشتہ لکھے گا کہ بھی نیکیاں دے دو۔ ہماری شریعت میں سب سے آسان دو کام ہیں، سب سے آسان نیکیاں لینا اور گناہ معاف کرانا، یہ ہمارے شریعت میں بہت آسان۔ اور سب سے زیادہ مشکل ایک کام ہے، اس نیکی کو قبول کرانا۔ قبول کرانے کے بارے میں اللہ کا یہ فیصلہ، ایک ہی فیصلہ اللہ کا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، تقوی والوں کا ہم قبول کرتے ہیں۔ بس تقوی والا جو ہوتا ہے وہ صاف دل کا ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا انما یتقبل اللہ من المصلین، نمازیوں کا ہم قبول کرتے ہیں، حاجیوں کا ہم قبول کرتے ہیں، ہم جو عمرہ والوں کا قبول کرتے ہیں، علماء کا قبول کرتے ہیں۔ یہ کئی آیت نہیں ملے گی، نہ حدیث ملے گی، ایک ہی اصول ہے اللہ کا، انما یتقبل اللہ من المتقین، تقوی والوں کا ہم قبول کرتے ہیں۔ نیکیاں کمانا ہمارے شریعت میں بہت آسان ہے بھائی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کے نگاہ سے دیکھیں اور دونوں کو دونوں مسکرائیں تو اللہ بھی مسکراتا ہے۔ گھر جا کے عمل کر لینا بھائی کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھیں محبت کی نگاہ سے اور دوسروں کو دیکھ کر مسکرائیں، اللہ بھی مسکراتا ہے، لیکن محبت کی نگاہ سے۔ ہاں، یہ نہیں کہ تاری ماری دے لڑائی سے تو چھیج مول صاحب نے کئی سے اتنا حسوس ہوں، یہ نہیں، اتنا آسان ہے۔ باپ ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھو، مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ بیوی کے منہ لقمہ دو، صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک دعا حدیث میں آتی ہے، وہ اگر آدمی پڑھے تو دنیا بھر میں جتنے مسلمان ہیں ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا۔ پڑھو میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ دیکھو جس نے بھی پڑھا تو اس کے اکاؤنٹ میں اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان سب کے برابر نیکیاں آ گئیں۔ اتنا آسان ہے۔ یہ تو میں بالکل نیچے اتر کے کہہ رہا ہوں، ورنہ لوگ علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استغفر للمؤمنین والمؤمنات، جو مومنین مومنات کے لیے مغفرت کا دعا مانگے، تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے آنے والے انسان، مسلمان مرد عورتیں، جنات مسلمان مرد عورتیں شمار ہوں گی۔ میں نے وہ قول چھوڑ دیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ نہیں، جب دعا مانگے گا اس وقت میں جنات مسلمان مرد اور عورتیں بھی آئیں گی۔ میں نے وہ بھی چھوڑ دیا، صرف انسانوں کا لیا جو متفق علیہ ہے۔ تو نیکیاں کمانا اتنا آسان ہے، گناہ معاف کرانا کتنا آسان، گناہ معاف کرانا اتنا آسان۔ آسمان کی طرف دیکھ کر آدمی کہے اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تیرا علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، 3 مرتبہ کہے، حدیث شریف میں آتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ ہنس کر جواب دیتے ہیں جا معاف کر دیا۔ اتنا آسان ہے۔ نیکیاں کمانا ہماری شریعت میں بہت آسان، گناہ معاف کرانا بہت آسان، لیکن
قبول کرانا یہ مشکل ہے، اور قبول کا جو ہوگا وہ صفات کے ساتھ ہوگا، بغیر اخلاص کے نہیں ہوگا۔ ایک بڑے میاں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور دروازے پر کھڑے رہے اور ایک جملہ کہنے لگے، با ذنوبا با ذنوبا با ذنوبا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ صحابہ کے ساری جو مسجد نبی بھری ہوئی اور ایک ہی جملہ کہہ رہے ہیں، وا ذنوبا وا ذنوبا وا ذنوبا، ہائے میرے گناہ میرے گناہ میرے گناہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی کیا گناہ ہوا تم سے؟ تو انہوں نے وہی کھڑے کھڑے کہا کہ حضرت شرک کے علاوہ سارے گناہ میری جھولی میں موجود ہیں، شرک نہیں ہے باقی سب۔ آپ نے فرمایا قریب آؤ، قریب بلایا، ان کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، کھٹ کھٹ کرتے کرتے حضور کے سامنے آ کر بیٹھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت گناہ کیا آپ نے؟ جی بہت گناہ کیا، بڑھاپا بھی آ گیا، بڑھاپا نے ڈیرا ڈال دیا، اب پتہ نہیں کب مروں میں، اب میرے گناہ کیسے معاف ہوں؟ تو حضور نے کیا فرمایا، ایک دعا پڑھا رہا ہوں پڑھو، یہ حضور نے کہا ان کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ان کو 3 مرتبہ پڑھائی۔ کتنی مرتبہ بھائی؟ آپ لوگ بھی پڑھ لو، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی سارے مجمع کے سامنے، مسجد نبی بھری ہوئی تھی۔ پھر حضور نے ایک جملہ کہا، قم قد غفر اللہ لک، کھڑا ہو جا، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ اتنا آسان ہے، گناہ معاف کرانا، نیکیاں بڑھانا۔ اللہ کے راستے میں نکل کر قرآن پڑھو، بھاؤ بڑھے گا۔ بھئی 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، جنت میں محل تیار ہو جاتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے۔ حضرت عمر سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں ایک پیلس اللہ تجھے دے گا۔ حضرت عمر نے کہا حضرت میں 10 مرتبہ پڑھوں تو محل ملے گا مجھے جنت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت عمر نے کہا اذا لا استکثر یا رسول اللہ، پھر تو میں محل بہت بناؤں گا۔ آپ نے فرمایا جتنے طاقت تو بنا، تو بنا تو تھک جائے گا، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ یہ حضور نے حضرت عمر سے کہا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سنا ایک صحابی سامنے بیٹھے ہوئے سورہ اخلاص پڑھ رہے تھے، حضور سورہ اخلاص سن رہے تھے۔ جو پڑھ چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے، یہ فرمایا ابو ہریرہ وجبت وجبت، واجب ہو گئی واجب ہو گئی۔ میں نے پوچھا حضرت کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ ایک مرتبہ پڑھا ہے وہ صحابی نے، اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ جنت واجب ہو گئی۔ تب ہریرہ کہتے تھے میرے دل میں آیا کہ میں جلدی سے انہیں ڈھونڈ کر ان کو خوشخبری دوں، لیکن اچانک مجھے یاد آیا ارے ڈھونڈنے جاؤں گا تو آج تو دوپہر کا کھانا میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اگر ڈھونڈنے جاؤں گا تو حضور کے ساتھ کھانا نہیں ملے گا۔ یار میں حضور کے ساتھ کھانا کا وقت کہاں ملتا ہے، اس لیے میں ان کو ڈھونڈنے نہیں گیا۔ حضور کے ساتھ میں نے کھانا کھایا، اور حضور کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد پھر ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو وہ صحابی نہیں ملے مجھے، لیکن یہ روایت آتی ہے ابو ہریرہ کے نام سے۔ آپ فرماتے تھے وجبت وجبت وجبت، واجب ہو گئی۔ ایک مرتبہ پڑھنے پر جب حضور کہتے ہیں واجب ہو گئی تو آدمی اگر 10 مرتبہ پڑھے گا تو میں تو کہتا ہوں انگلینڈ میں بہت پراپرٹیاں بنائی، اب جنت میں پراپرٹی بناؤ۔ اللہ تعالیٰ انگلینڈ کی پراپرٹیوں برکت دے اور جنت کی پراپرٹیوں برکت دے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو اللہ جنت میں بنگلہ دے سکتا ہے وہ لندن میں بھی دے سکتا ہے، قادر ہے۔ وہ مکہ مدینہ میں دے سکتا ہے، وہ گجرات میں دے سکتا ہے۔
ایک صحابی کا قصہ سنا کر بات ختم کروں. ایک صحابی تھے معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری. یہ تبوک کے موقع کے اوپر تبوک جا نہیں سکے. تبوک کے وقت میں سارا مجمع تبوک چلا گیا تھا اور یہ مدینہ میں تھے. اتفاق ایسا ہوا کہ ان کی موت کا وقت آ گیا. بیمار تھے. حضرت جبریل علیہ السلام تبوک آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ حضرت معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری یہ جو ہے مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہو رہا ہے. تم کیا کریں؟ مدینہ میں تو کوئی ہے ہی نہیں. بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، بچے ہیں، ہم کیا کریں؟ حضور نے فرمایا نہیں بھائی ان کو جو ہے غسل دو، کفن پہناؤ اور تو حضرت جنازے کی نماز ہم پڑھ لیں یا جنازہ یہاں لائے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں جنازہ یہاں لاؤ. تبوک 600-700 کلومیٹر ہے مدینہ منورہ سے تبوک. 600 سارے فرشتے اس معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کو لے کر آئے تبوک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد حضرت جبریل نے پوچھا حضرت تبوک میں دفن کر دیں یہاں؟ آپ نے فرمایا نہیں مدینہ میں لے جاؤ، بقیع میں دفن کرو. ابھی یہ احساس ہے، یہ عزت ہے، بڑی عزت ہے کہ فرشتے آ رہے ہیں حضور سے پوچھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی بہت بڑی چیز ہے. بقیع میں جگہ مل رہی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا جبریل قریب بلا کر آہستہ سے کہا اتنی عزت اس کو کیوں ملی؟ کہ آدمی مرتا ہے وہاں دفن ہو جاتا ہے، اتنی بڑی عزت اس کو کیوں ملی؟ تو حضرت جبریل نے کہا حضرت اس لیے اسے عزت ملی ہے کہ یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا تھا. اب تو ہمارے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ہیں نا، وہ انہوں نے تو اتنا سن لیا یہ قصے. تو جب پڑھنے جاتے ہیں نا ہمارے مدرسوں کے اندر تو رات کو آ کر سناتے ہیں دادا ابا آج 5 بنگلہ بنا دیتا، 5 بنگلے آج بنا لیے ہم نے، جاتے ہوئے 2 بنا لیے، آتے ہوئے 3 بنا لیے. رات کو نیند نہ آوے تو یوٹیوب نہیں دیکھنے کا، رات کو نیند نہ آوے تو بنگلے بناتے بناتے سو جانے کا جنت کے اندر. ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر نہیں ہے کہ شکاگو کے اندر، وہ بھی گجراتن ہے. تو اس نے کہا ابو جی میں جب سے آپ سے میں نے سنی یہ حدیث ہے سورہ اخلاص کے بارے میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا. 5 لاکھ آپ کو ہدیہ دے دیا، 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھا. تب مجھے بنگلے ملیں گے جنت میں؟ میں نے کہا کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں ملیں گے. مستد احمد کی روایت ہے، تکی ٹھکی روایت ہے، کیوں نہیں ملیں گے؟ اب اشکال کیا ہوتا ہے کہ مول صاحب آتلا بدا بنگلہ تھے گیا تو کچھ کرایہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو چلو کرایہ تو نہیں ملے گا، بھاڑو کے نہیں آئے تو کرایہ آئے گا، کرایہ تو نہیں آئے گا. تو اتنے سارے بنگلے کریں گے کیا؟ میں نے کہا ٹینشن مت لو بھائی، جب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ مشورہ کر لیں گے. وہاں ہمارا ہر کام تو مشورے سے ہوتا ہے. وہاں جب بیٹھیں گے تو وہاں مشورہ کر لیں گے جنت میں کہ کیا کرنا ہے، لیکن ملے گا ضرور. بناؤ گے بھائی انشاءاللہ. اور یہ ہوگا کب؟ آدمی والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جماعت میں نکل کر تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے آدمی اور یہ فضائل سنے اور فضائل سن کر اپنی زندگی میں لائے اور پھر جو ہے یہ آدمی چلتا رہے تو یہ آدمی کبھی بھی محروم نہیں ہوگا. سارا مجمع یہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ مرتے دم تک ہم اللہ کے سارے احکامات کو پورا کریں گے، کہو انشاءاللہ، اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت بھی کریں گے، کہو انشاءاللہ. اب بتاؤ جلدی کون تیار ہے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے؟ نام لکھاؤ جلدی. لکھو نام ان کا. معین الدین، ماشاء اللہ. عبد القادر. اللہ ان کی جان میں، مال میں، ایمان میں، آبرو میں بے انتہا برکت عطا فرمائے، کہو آمین. 4 مہینہ جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
کیا نام آپ کا؟ جنید. جنید. کیا نام ہے جنید؟ 4 مہینہ. جی نصیب خان. آپ کا کیا نام؟ عتیق. 4 مہینہ. یہ بھی بتاؤ کب سے؟ جی محمد. ماشاء اللہ. ان کا نام 4 مہینے. مقام بھی بتائیں اور مقام بھی بتائے، کون سی مسجد ہے یہ بتائیں. حبیب الرحمان ہمٹم روڈ بلبڑ. وہاں لکھو. جی کب سے 4 مہینے؟ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر. جی ساجد 4 مہینہ. اللہ قبول. جی نبی. نوید. جی محترم آپ کا نام؟ عبدالرحیم. ماشاء اللہ. جی آپ کا نام؟ عارف. جی احمد. یاسین. جی نعمان. جی کیا کیا نام؟ یعقوب ہے. فیضان. اور بولو اور بولو. کیا نام؟ ماشاء اللہ. یہ لکھو ان کا نام. فیض الدین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مسجد توحید ارباز. جی محترم عبد الباسط. ماشاء اللہ. جی جی نام موسیٰ. جی آپ کا نام؟ عبد المومن. ماشاء اللہ. جی محترم نظر الدین. ہمارا بھائی کا محمد خالد. ان کا بھی نام لکھو. عتیق الرحمان. اور بولو. اگلے مہینے. اللہ قبول کرے. اللہ قبول کرے. جی کیا نام بھائی کا؟ ارادات وہ سب حضرات کر لیں انشاءاللہ. کب نکلیں گے اللہ کے راستے میں؟ جی جی کیا نام مولانا کا؟ ابو الحسن. ماشاء اللہ. یہ جنید. بھائی صاحب یہ کہاں کے ہیں؟ اور کون تیار ہے بھائی؟ وہ ہمارے بھائی کھڑے ہیں. یہ کھڑے دیکھیں پھر لکھا رہے. واہ 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 واہ. لیکن مشورے سے جو بھی اللہ کے راستے میں نکلنا ہو ہمارے ساتھی مشورے سے طے کریں گے. کہاں بھی جانا ہے وہ طے کریں گے. جیسا وہ طے کرے اس طریقے سے چلتے رہو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور وہ کھڑے ہیں. وہ بھائی نجیب صاحب. ہاں پرانے ساتھی ہیں ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ. اور اللہ قبول فرمائے. اللہ قبول فرمائے. اور ہر بھائی ارادہ تو کرے انشاءاللہ. جس کے 4 مہینے اب تک نہیں لگے موقع ہے انشاءاللہ کرے تو مولانا دعا بھی کریں گے. ہاں ایسا کام نہیں کریں گے.
گزارش ہے کہ صاحب کا ارادہ کریں، کھڑے سے ارادہ کر دیں، انشاءاللہ مولانا صاحب دعا بھی کریں گے، سب آمین کہیں گے، اور اللہ پاک جو ہے اللہ پاک ان کو آسان فرمائے۔ تو اسی جو اس بھائی نے میرا یہ لکھایا وہ کھڑا ہو کے لکھا لکھانے میں کیا نقصان ہے؟ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ابھی سے آپ کے نیکیاں شروع ہو جائیں گی، نیت ہو گئی نیکی شروع۔ آپ کے آگے نا جی کیا نام؟ ہمارے محترم، ارے واہ ماشاء اللہ، ہر سال کر رہے ہیں نا۔ ہاں کل لے لانا چاہوں۔ کیا نام؟ بھائی وہ حضرات جنہوں نے ارادہ کیا ہے ابھی نومبر کے مہینے میں یا دسمبر کے مہینے میں بلکہ جنوری تک جو جانے والے ارادہ ہم کھڑے ہوئے، یہ ارادہ ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ کو دکھانا، کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، بسم اللہ۔ کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ یہ ہمارا کھڑا ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ کتنے بھائی نے ارادہ کیا کھڑے ہو گئے انشاءاللہ، اور مشورے کمرے میں پوری دیکھ کے چلے گئے انشاءاللہ، تقریب مشورہ کے کمرے میں چلے جائیں، ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں وہاں، تو ترتیب بن جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ آپ سے راضی ہو۔ ہاں نہیں اچھا بھائی، یہ ٹیوزڈے مشورہ جو ہے مختلف جگہ 4 جگہ لنگر کے 4 جگہ پہ منگل مشورہ ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں ساتھی یہ نوٹ کر رہے ہیں، اور جہاں بھی منگل مشورہ ہوتا ہے اس میں شرکت فرمائیں، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ حلقہ نمبر 1 2 3 اور 4، 1 2 3 4، یہ چاروں حلقے اسٹیٹ کو یعنی یہاں اس مرکز میں ان کا منگل مشورہ ہوتا ہے، اور حلقہ 5 اور 6 جو ہیں یہ تھورٹن ہیٹ کی مسجد میں آئندہ منگل کو وہاں یعنی پہلے ہوگا، یعنی آئندہ 4 ہفتے وہاں ہوگا۔ حلقہ 7 اور 9 یہ جو ہے مسجد سننا نیوٹن میں، اور اس کے بعد حلقہ 8 اور 10 واکنگ میں انشاءاللہ۔ تو سب بھائی جو ہیں یہ نوٹ کر لیں انشاءاللہ، اپنے خود بھی جائیں، دوسروں کو ترغیب دے کے مشورے میں لے کے جائیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا کام بڑھے تو انشاءاللہ مشورے میں شرکت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ سب کوشش کرتے ہیں نا، یہ چاہتے ہیں میں دوستوں کو جیسے ہم بار بار سنتے ہیں بڑوں کی باتیں کہ علی رحمۃ اللہ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ اکثر سناتے تھے کہ میں 5 اعمال کے اندر پورے دین کا زندہ ہونا چھپا ہوا دیکھتا ہوں۔ ہم نے کئی دفعہ سنا ہوا، اس میں دوستوں 3 اعمال تو روزے ہیں، یعنی گھر کی تعلیم ہے، مسجد کی تعلیم ہے، اور اس کے بعد روزانہ مشورہ ہے، مسجد میں مشورہ کریں، گھر میں نہیں کریں، اور اس کے بعد روزانہ 2.5 گھنٹے کم سے کم، یعنی 2.5 گھنٹے سے لے کر 8 گھنٹے تک، جو کہتے ہیں یہی جو 2.5 گھنٹے بتائے گا اللہ کو 24 گھنٹے اللہ کی ڈیوٹی میں کرنے کا سوال ہوگا، اور پھر ہفتے میں 2 گشت ہیں، اپنا مقامی گشت اور بیرونی گشت۔ تو میں جو بیرونی گشت کرتا ہے اس کا اپنا مقامی گشت اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اکثر جگہ پہ دوسرا گشت نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے اپنا گشت کمزور ہے۔ تو اس کے ساتھ میں یہ کریں گے انشاءاللہ دوسرا گشت کریں گے نا، اور ماہانہ سے ہوگا 72 گھنٹے 72 آورس، یعنی ہم جمعرات کو بدھ کو روٹ ہیں اور جمعرات کو اپنے روٹ پہ چلے گئے، اور جو ہے قریب آ گیا وہ مرکز میں آتے ہیں، لیکن جو ساتھی جماعتوں میں جاتے ہیں وہ ہدایات لے کے جائیں، بغیر ہدایات کے نہ جائے کریں، کیونکہ وہاں تک کمیٹی والے سے ہم لے کرتے ہیں، اور کم سے کم اشاعہ تک پہنچ جانا چاہیے ہمیں، اور دوسری بات یہ واپسی پہ کارگزاری بھی سنایا کریں، تو سب یہ کچھ کریں گے اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد حمدا حمدا، لك الشكر شكرا شكرا، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا حمدا،
اللهم لك الحمد على سابق نعمك یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ جنہوں نے تیرے راستے میں نکلنے کے لیے نام لکھا ہے، اے اللہ ان کے نکلنے کو آسان فرما، بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، مستمد الاخیار میں تو ہمیں شامل فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، اے اللہ یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں بیٹیاں بہوئیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں مستبد الاخیار میں شامل فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لائن کے دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کے ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا ہے الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اے اللہ انسانوں میں سے جو بیمار ہو ان کو شفا عطا فرما، جناتوں میں سے جو بیمار ہو ان کو شفا عطا فرما، جانوروں میں سے جو بیمار ہو ان کو بھی شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو تقوی کا لباس پہنا دے، ہم سب کو زہد کا لباس پہنا دے، ہم سب کو عافیت کا لباس پہنا دے۔ پورے انگلینڈ والوں کو قبول فرما، انگلینڈ کے ذرے ذرے کو قبول فرما، پورے یورپ کو قبول فرما، ہمارے ان دوستوں کو قبول فرما، ان کے محبت کا کرنے کو قبول فرما۔ جس کرم سے آپ نے ہمیں لندن کے مرکز میں جمع کیا ہے، شب جمعہ میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ جن کے لڑکے لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما۔ جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ جو مقروض ہو ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ ایمان کا نور ہمیں عطا فرما، ہماری آنکھوں کو نورانی بنا دے، ہمارے دل کو نورانی بنا دے، ہمارے بالوں کو نورانی بنا دے۔ اے اللہ ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے، ہمارے آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے، ہمارے دلوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ ہمیں قرآن والا بنا، ہمیں اعمال والا بنا، ہمیں اچھا اخلاق والا بنا۔ اے اللہ جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہوں وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہوں ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے۔ اے اللہ موت کے بعد کی ہلاکتوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اس مجمع میں سفید بال والے بوڑھے بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں، نوجوان عبادت گزار بھی ہیں۔ اگر یہی مجمع لندن کے کسی سخی کے دروازے پر چلا جائے، صرف 1 پاؤنڈ کی بھیک مانگے، اس سخی کے لیے پاؤنڈ کا دینا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ آپ کے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے۔ اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہماری جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے، ہماری جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے تو ہمیں عطا فرما۔ ہمارے دعوت کے کام کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، کام کرنے والیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے تو ہمیں محروم نہ فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر پر ہمیں بہترین پانی پلا دے۔ اے اللہ اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے۔ اے اللہ امت کے مردوں اور عورتوں کے لیے ہر پل نئی خوشیاں مقدر فرما، ہر پل نئی خوشبوئیں مقدر فرما، ہر پل نئی عزتیں مقدر فرما، ہر پل نئی محبتیں مقدر فرما، ہر پل نئی سعادتیں مقدر فرما، ہر پل نئی رحمتیں مقدر فرما،
ہر پل تیرا قرب انہیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما دے۔ اے اللہ آپ سے درخواست ہے ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں کوئی بے نمازی پیدا نہ ہو، تو اس کے غیب سے صورت و شکلیں پیدا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔